السلام علیکم دوستو۔ تو جو کہانی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سناؤں گا وہ ہے ملیشین ایئر لائن کے جہاز MH370 کی۔ یہ کہانی 2014 سے لے کر آج تک ایک پراسرار کہانی بنی ہوئی ہے۔ یہ جہاز 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور کے ایئرپورٹ سے اڑا اور اس کی منزل چائنا کا شہر بیجنگ تھا۔ اپنی اڑان کے تقریباً 40 منٹ بعد ہی اس کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے آخری رابطہ ہوا۔ اس وقت وہ 35,000 فٹ کی بلندی پر جنوبی چین کے سمندر پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ لگ بھگ 1:10 کی بات ہے۔ اس جہاز میں 13 کریو ممبرز کے ساتھ ساتھ 227 مسافر سوار تھے۔ اگرچہ MH370 کے حادثے کے کئی سال بعد بھی اس کی کوئی حتمی رپورٹ نہیں آ سکی، لیکن MH370 کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ BBC، CNN، فاکس نیوز سب نے MH370 پر کوریج کی۔ دوستو، اس ساری کہانی میں جو چیزیں غور طلب ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر جہاز کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا بھی تو پائلٹ نے موت کے ان لمحات میں بھی ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بعد مسافروں اور عملے اور جہاز کے ملبے کی تلاش شروع ہو گئی، جس میں پہلی بار جدید سیٹلائٹ سسٹم کی بھی مدد لی گئی۔ لیکن MH370 کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، MH370 کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس تمام کہانی کا سب سے دلچسپ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حادثے کے 3 دن بعد بھی مسافروں کے موبائل فونز پر کال جا رہی تھی، لیکن اس کال کو کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان موبائل فونز کی کال کو ٹریس کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دوستو، جب اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تو جب ان موبائل فونز کے نمبرز کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی لوکیشن زمین پر موجود ہی نہیں تھی۔ تحقیقات کے مطابق پتہ چلا کہ اس جہاز میں 2 مسافر اللیگل طریقے سے سفر کر رہے تھے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جہاز کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ انہی 2 مسافروں کی وجہ سے ہے۔ ایک شخص کا تعلق اٹلی اور دوسرے کا تعلق ایران سے تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جہاز کے کو پائلٹ عبدالحمید کے فون پر کال کر کے جب حادثے کی لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے فوراً بعد ہی اس نمبر کو بند کر دیا گیا۔ آپ کامنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعض لوگوں کے مطابق یہ ریموٹ سائبر ہائی جیکنگ کا کیس ہو سکتا ہے۔ سائبر ہائی جیکنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریموٹ سائبر ہائی جیکنگ سے کسی بھی جہاز کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے اپنی منزل سے ہٹا کے اپنی مرضی کی جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے سنڈے ٹائم میگزین نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس جہاز میں حساس معلومات اور حساس اسلحہ تھا جس کو چائنا لے کر جایا جا رہا تھا۔ لیکن دوستو، ملیشیا میں ہی کئی لوگوں نے بعد میں اس جہاز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس بات کا وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ دوستو، MH370 کی کہانی آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس جہاز کی تلاش میں کئی ملکوں نے حصہ لیا، لیکن کئی ہفتوں، کئی مہینوں کے بعد اس ڈھونڈنے کے عمل کو روک دیا گیا کیونکہ MH370 کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اس جہاز کو UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ نے شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ کئی لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اسے نارتھ کوریا نے اپنے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے کہنے پر ہائی جیک کر لیا تاکہ وہ ملیشیا کی حساس معلومات حاصل کر سکے۔ لیکن دوستو، ملیشین ایئر لائن کا یہ جہاز MH370 آج تک نہیں مل سکا اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت مل سکا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔